اے عشق جنوں میں ایمن کا بھائی کہتا ہے راہیم نے ایمن کی موت کو اپنے گلے لگایا ہے۔ پولیس والا ایمن سے اس کا بیان لیتا ہے۔ ایمن سے پوچھتا ہے کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ گولی آپ پہ چلائی گئی تھی؟ راہیم پر نہیں۔ تو ایمن رو کر پولیس والے کو بتاتی ہے اسی لیے تو چیخ مار کر راہیم نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی مہین کو پتہ چلتا ہے راہیم کو لگ گئی ہے گولی، اس کی زندگی خطرے میں ہے، وہ اپنے گھر سے بھاگتی ہوئی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جاتی ہے۔ اوپر سے اس کا بابا پیچھے چلا جاتا ہے اس کے۔ وہ اپنے بابا پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے بابا، یہ سب کچھ کیوں کیا بابا آپ نے ایسا؟ آگے سے اس کا بابا جواب دیتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میری دوستی اور دشمنی کے کچھ اصول ہوئے۔ تو مہین اپنے بابا کو کہتی ہے آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا بابا کہتا ہے جیسے اس دنیا کا سب سے برا باپ ہوں میں، میری اولاد کو مجھ پر بھروسہ نہیں، میں اپنی اولاد کا بھروسہ تک نہیں جیت پایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بابا اندر چلا جاتا ہے گھر کے، اور مہین وہیں کھڑی گاڑی کے پاس رو رہی ہوتی ہے۔ پھر مہین ہاسپٹل آتی ہے راہیم کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں ایمن کو کھڑا دیکھ کر ایک سائڈ سے چھپ کر گزر جاتی ہے وہاں سے، پھر مڑ کر ایمن کو دیکھتی ہے کہیں ایمن نے دیکھا تو نہیں۔ ہسپتال میں بیٹھے راہیم کا ماموں اور اس کا بابا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میر ذوالفقار علی نے کیا ہے۔ راہیم کے بابا کو پورا یقین ہے کہ یہ سب میر ذوالفقار علی نے کیا ہے ان سے دشمنی نکالنے کے لیے۔ اس کا ماموں کہتا ہے کہ اس وقت ہم میر ذوالفقار کی دشمنی افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں علی نواز کہتا ہے دشمنی تو وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر کچھ ٹائم بعد راہیم کو گولی لگائی ہے سن کر شہروز ہاسپٹل راہیم کو دیکھنے اور اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے انہیں حوصلہ دینے کے لیے، اپنے باپ کے گلے ملتا ہے۔ اس کا باپ گلے لگ کر بہت روتا ہے شہروز کے گلے لگ کر۔ پھر بعد میں عافیہ اسے کہتی ہے تم ہاسپٹل میں کیوں آئے؟ تمہیں پتہ ہے نا ایمن یہیں پر موجود ہے، اگر اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو، اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو کیا وہ اپنا منہ بند رکھے گی؟ وہ تو فوراً سب کو بتا دے گی اس کی یادداشت واپس آ گئی تو۔ پھر شہروز جب گھر جاتا ہے اور گیٹ سے اندر کی طرف انٹر ہوتا ہے تو ایمن کی نظر شہروز پر پڑ جاتی ہے۔ ایمن کا سر بھاری ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہے، پھر ہلکی ہلکی اس کی یادداشت واپس آنے لگتی ہے۔ شہروز کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے اب۔ علی نواز کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہوتا ہے اس حال میں راہیم کو دیکھ کر، اور ایمن بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے راہیم کی سلامتی کے لیے، اور اپنی فیملی کو کال کر کے بتاتی ہے اور اپنے پاس بلاتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ ایمن پھر راہیم کے روم میں راہیم کے پاس جاتی ہے اور اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بہت روتی ہے۔ پھر اس کے امی ابو روم میں آ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی ایمن باہر چلی جاتی ہے اور اس کے امی ابو پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا باپ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت زیادہ روتا ہے، اور عافیہ اس سے چپ کروا رہی ہوتی ہے۔ عافیہ کہتی ہے حوصلہ کریں علی نواز، راہیم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عافیہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، ان دونوں کا ٹارگٹ تو ایمن تھا اور راہیم کو کیسے گولی لگ گئی؟ یہ سوچ کر شہروز اور عافیہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہوٹل سے ایئرپورٹ کے راستے میں وہ دونوں شہروز اور عافیہ پلان بناتے ہیں ایمن کو مارنے کا، جبکہ پہلے نظر راہیم کی پڑ جاتی ہے ان لوگوں پر۔ راہیم چلاتے ہوئے بھاگتا ہے ایمن کی طرف، وہ گولی راہیم کو لگ جاتی ہے تو راہیم وہیں گر جاتا ہے۔